السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہماری یہ 5ویں تراویح مکمل ہوئی اور ہم نے آج ایک سورہ انفال کا بھی سماعت کیا۔ سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے، مکی مدنی کے حوالے سے ہم بتاتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی مال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول۔ اب یہ مال غنیمت کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ جو قتال ہوتا تھا، یعنی جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں میں جو مال فتح کے بعد حاصل ہوتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں پہ جاتے اور جب وہ فتح ہو جاتی تو واپس آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کو چاہتے اس کو تقسیم فرماتے۔ لیکن یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوئی اور جنگ بدر جو سب سے پہلی جنگ 3 ہجری میں ہوئی ہے اس کے معاً بعد بلکہ ساتھ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب میں تھوڑا سا اس کے ہسٹری میں لے کے چلتا ہوں آپ کو مختصر میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اپنی پوری زندگی گزاری، زندگی کے 53 سال گزارے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد۔ 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اچھے اعمال بلکہ زندگی کو مکمل طریقے سے قرآن کے مطابق گزار کے دکھایا۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے لیکن زندگی کو قرآن کے مطابق گزار کے دکھا دیا۔ جب لوگوں نے پریکٹیکلی طور پر دیکھ لیا، ان لوگوں نے کہہ دیا اس بات کو کہ یار زندگی ہو تو محمد جیسی، زندگی ہو تو محمد جیسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کو امین یعنی ایماندار مکے کے لوگوں نے کہا، ان کو صادق سچ بولنے والا مکے کے لوگوں نے کہا، ان کو دوسروں کی مدد کرنے والا مکے کے لوگوں نے کہا۔ یعنی آپ کا کردار اتنا پاکیزہ اور اتنا صاف ستھرا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیتے کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں تو وہ بلا روک ٹوک آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ اور یہ کہا بھی ان لوگوں نے کہ اگر محمد چاہیں تو بادشاہ کرنا چاہیں تو ہم انہیں اپنا بادشاہ اور سردار منتخب کر لیں گے، لیکن وہ اپنی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔
تو پہلے 40 سال پہلے آپ نے قرآن کے مطابق زندگی گزار کے دکھا دی، اور پھر 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اسی پہ سارا فتنہ ہو۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دین کی بات کرنے کا وقت آئے تبھی دین کی بات کی جائے، بات کرنے سے پہلے عمل دین پہ ہمیشہ کیا جائے، دین پہ عمل ہمیشہ کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشکل دور شروع ہوتا ہے، جس مشکل دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اونجڑی ڈالی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور پوری سوسائٹی سے، پورے سماج سے ان کو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے، اور شیب ابی طالب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ غم کا یہ حال ہے کہ آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا سن 50 میں، جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی۔ آپ کی جو غم زدہ، غم کے حال میں شریک حیات تھیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 53 سال کی عمر میں آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور پھر جب ہجرت کر کے آپ مدینے کی طرف آنے والے ہوئے، واہ مدینے کے لوگوں، آپ پر سلام ہو، سلام ہو ان انصار پر کہ جنہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اور خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے پیش کر دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 انصار نے جب آپ سے بیعت کی تو اس میں سے ایک نوجوان انصار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا کہ یہ لوگوں تم جان رہے ہو کس بات سے بیعت کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ کس بات سے بیعت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ساری دنیا کی مخالفت مول لے رہے ہو، تم ایسے شخص کے ساتھ بیعت کر رہے ہو، تم اپنے جانوں کی قربانی دینے کے لیے بیعت کر رہے ہو، تم اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے بیعت کر رہے ہو۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس لیے بیعت کر رہے ہیں، اب جان ہو کہ جہان ہو کہ مال ہو سب ہمارے نبی پر قربان ہو۔ یہ کہہ کر کے ان لوگوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی دعوت دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اتنے پیسفل انداز سے رکھا کہ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، جنگ نہیں کی، معاہدہ کیا، پھر معاہدہ کرنے کے بعد امن کی کوشش کرتے رہے، لیکن انتشار جب مکے والوں کی طرف سے بڑھا، اختلاف جب مکے والوں کی طرف سے بڑھا، طرح طرح کے ظلم اور جبر اندر خانہ مکے والوں کی طرف سے بڑھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کی اجازت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جانے لگے تو پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول میں اللہ رب العزت نے وہ تمام معاملات بیان فرمائے کہ اس طرح سے آپ کو جنگ کرنی ہے، اور پھر اس جنگ میں یہ بھی بتایا کہ تم اپنی کمی پر پریشان مت ہونا، تم اگر ایک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونی قوت تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے اندر اگر ایمان ہے تو اس ایمان کی برکت سے 10 گنا بھی قوت تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم جان ہے یا مال ہے یا ہمارا وقت ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ رسول اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ دین کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عرض یہ ہے کہ آج ہم ہندوستان کے سرزمین پر، ہندوستان کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس ماحول کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم مسلمان خود ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تم پہلے قرآن بن جاؤ پھر قرآن کی بات کر کے دکھاؤ۔ آج ہم قرآن کی بات تو خوب کر رہے ہیں لیکن قرآن بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آج ہمیں قرآن بننا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ذرا سوچو کہ جو عمل کر کے خود قرآن بن جائے گا تو کیا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مال اور جان اور ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ خود سے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔